جی تو ابھی چل رہی ہیں گاؤں میں شادیاں شادیاں شادیاں، کہیں پہ شادی ابھی ہونے والی ہے، کہیں پہ شادی ابھی ہو چکی ہے۔ تو جی کیا چل رہا ہے؟ صرف اور صرف چل رہا ہے نمائش۔ تو میں کہتی ہوں نمائش کو بند کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میرا جو دو دن سے جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی تھی، آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھے کمنٹس کیے کہ میں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ تو جو ماریہ اور بلال جو کچھ کر رہے ہیں، جو ڈرامہ چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے کمنٹ آیا کسی کا کہ یہ بھی پریگننسی بھی ایک ڈرامہ ہے اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا بہت جلدی پریگننسی ختم ہو جائے گی۔ کسی نے مجھے کمنٹ کیا، کہا کہ آپ بھی تو یہ سب کچھ بتا رہی ہیں جو ماریہ بلال یہ اپنے ویڈیو میں ولاگ میں بتا رہے ہیں، تو آپ بھی تو اس بات کا ذکر کر رہی ہیں، تو آپ کی ویڈیو نہیں دیکھ رہے لوگ۔ تو جی ریئیکشن ویڈیو زیادہ تر جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، جو بڑے خواتین بزرگ حضرات زیادہ تر وہ لوگ دیکھتے ہیں ریئیکشن ویڈیوز۔ ہماری نیو جنریشن آج کل یہ باتیں نہیں سنتی، تو ان کا جواب میں نے ویڈیو میں ہی دینا ہوتا ہے۔ میں کمنٹس میں کسی کو جواب نہیں دیتی، سب اپنے حساب سے کمنٹس کرتے ہیں، سب کی اپنی رائے ہے، سب اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اور کسی نے بولا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ماریہ بلال ہو گئے یا اقصیٰ علی ہو گئی، تو ان لوگوں کے یہی ڈرامے ہیں اور وہ یہ اس طرح کے فراڈ ہیں۔ اقصیٰ علی کے بارے میں کسی نے مجھے کمنٹ کیا، کہا کہ مجھے بہت عجیب لگا یہ دیکھ کے کہ جو آفٹر برتھ بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے میکے میں جاتی ہیں یا میکے سے کوئی ان کے پاس آتا ہے ان کی کیئر کرنے کے لیے، لیکن بہت عجیب لگا جب دیکھا کہ ان کی والدہ ان سے مل کے اقصیٰ کی چلی گئی اور جو خدمت ہے وہ ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بس میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ڈرامہ نہ کریں، زیادہ تر کوشش کریں آپ لوگ ولاگس بنائیں، لیکن جو گہرائی کی باتیں ہیں وہ نہ کریں۔ چلے جی اب میں آتی ہوں اپنے اس ٹاپک پہ، جس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے نمائش بند کریں۔ تو میں نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ جی میں بات کروں گی جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے۔ جی تو جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، صداقت سیال صاحب، ان کی میں بات کرنا چاہوں گی، جو کہ منٹو فیملی کے ساتھ نظر آتے ہیں آپ کو زیادہ تر۔ تو جی ابھی ان کی ہونے والی ہے شادی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں پہ میں نے لگا دی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ ہر دن جو ہے اپنی شاپنگ شیئر کر رہے ہیں، گھر کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی شادی کو مبارک کرے، اللہ پاک ان کی جوڑی سلامت رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ ان کا یہ دن آئے، شادی ہو۔ اور ایک طرف میں ان کو یہ بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ سوچیں کہ بہت سے آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ دیکھنے والا ہم جیسے لوگ اور کتنے نہ جانے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ کے بہت کہتے ہیں نا سیڈ فیل کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوں، ہم بھی یہ شاپنگ کریں، کہ آپ لوگوں کو احساس کمتری کا شکار بنا دیں گے۔ آج کل کے اس ٹینشن بھرے ماحول میں، اس مہنگائی کے ماحول میں آپ اتنی نمود و نمائش دکھا رہے ہیں، ڈیلی آپ کوئی نہ کوئی چیز دکھا رہے ہیں صداقت صاحب، کبھی آپ شاپنگ دکھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنا فرنیچر دکھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنا گھر دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف اگر آپ سوچیں تو آپ یہ غلط بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس وقت میں جن کے پاس یہ سب افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی ہونے والی ہے لیکن یہ سب افورڈ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ نظر بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے، کسی کی ہائے لگ سکتی ہے کہ ہائے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ اتنا خرچ کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سے ہماری سیلیبریٹیز ہیں جو کہ ڈراماز میں تو کام کرتے ہی کرتے تھے، انہوں نے بھی اب ولاگنگ شروع کر دی ہے، اور ولاگنگ کے اندر انہوں نے اپنی ہر چیز مطلب دکھانی شروع کر دی ہے، ہر چیز نمایاں کرتے ہیں، لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرنے لگ گئی ہے کہ آپ ہمیں بھی یہ لا کر دیں، ہمیں بھی یہ دلائیں۔ بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو ولاگز میں
اپنے بچوں کی چیزیں شو کرتے ہیں تو بعد میں ہمارے بچے ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ مما بابا آپ ہمیں یہ سب چیزیں بھی دلائیں، آپ ہمیں بھی یہاں گھمانے لے کے جائیں، لیکن ہر کسی کے افورڈ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو خدا را میں صداقت صاحب سے بولوں گی، منٹو صاحب سے بولوں گی کہ آپ لوگ اگر شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو خدا را میڈیا پہ یہ چیزیں مت دکھائیں۔ کیوں آپ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں؟ آج کل ویسے ہی مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ انسان کے لیے اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے، تو کون غریب جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چیزیں افورڈ کرے؟ وہ یہ چیزیں دیکھ کے یوٹیوب اب ہر بندے کے ہاتھ میں موجود ہے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، سب یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، ویڈیوز سب دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے سیلیبریٹیز جو دکھاتے ہیں، اب جو ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبرز بن چکے ہیں، جو ماشاءاللہ یوٹیوب سے اتنا اچھا کما رہے ہیں، جن کی یوٹیوب کی اتنی اچھی انکم ہے، تو وہ بھی اپنی شادی کو اتنا زیادہ شو آف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈریں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ جو آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، اور آپ یہ سب شاپنگز دکھا رہے ہیں، فرنیچر دکھا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاک ولیج والوں کی شادی گزری ہے، جہاں پہ ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہی کچھ دکھایا ہے، لیکن انہوں نے ان سے تھوڑا کم دکھایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زیادہ تر شاپنگ دکھائی ہے، برائڈ کی چیزیں دکھائی ہیں، مطلب برائڈ کا جو فرنیچر آیا تھا وہ دکھایا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور میں زیادہ آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گی، بس صرف میں اتنی سی بات کروں گی کہ خدا را شو آف نہ کریں، نمائش بند کریں۔ ان لوگوں کو سوچیں جو آج کل ایک آٹے کی بوری لینے کو ترس گئے ہیں، جن کو آٹا نصیب نہیں ہوتا، وہ یہ سب چیزیں کہاں سے افورڈ کریں گے؟ میرا تعلق بھی ایک مڈل کلاس سے ہے، اور مہنگائی نے ہمیں مڈل کلاس سے لوور مڈل میں لے کر آ چکے ہیں کہ ہم بھی سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، ہم بھی یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے بچے جو کہ ریئیکشنز تو نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے بچے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں، جیسے کہ ماس صفدر ہیں، ڈکی علی ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، جیسے کہ صداقت صاحب ہیں، منٹو فیملی، رابعہ's لائف ہے، تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے بچے، تو وہ جب اپنے بچوں کو کچھ جگہوں پہ گھمانے لے کے جاتے ہیں، کہیں جگہوں پہ سیر کرواتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں، تو ہمارے بچے ہمارے اوپر فورس کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے، اس کے پاس یہ تھا، وہ یہاں گھومنے گیا تھا، اس نے یہ خریدا۔ تو ایسے ہی جن کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں، جب وہ یہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہوتا جا رہا ہے، مطلب وہ اتنی شاپنگز کر رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، تو ان کے دل میں کیا ان کا دل نہیں دکھے گا؟ کسی کے دکھ کو دیکھ کے، اور اپنے آپ کو بھی اگر نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، تو صداقت صاحب میں آپ کو بولوں گی کہ خدا را شو آف کرنا بند کریں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی شادی مبارک کرے، آپ لوگوں کی شادی کامیاب کرے، آپ لوگوں کی شادی خیریت کے ساتھ گزرے، یہ وقت خوشیوں بھرا آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتی، میں حق میں دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ جو چیز مجھے بری لگی میں اس پہ ریئیکشن دینے کے لیے آئی ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں کا خیال کرے جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب ہم جیسے مڈل کلاس بھی یہ سب چیزیں اتنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہماری کوشش اب ہوتی ہے کہ اگر شادی ہے تو اس کو ہم جتنا ہو سکے سادگی سے، یعنی ایک نکاح کا اور ایک جو ولیمہ فرض ہے اس کا ہم یہ اہتمام کریں اور شادی گزر جائے۔ لیکن جب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کتنا اس وقت چل رہا ہے، اور آپ اس میں یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ہماری نیو جنریشن کے دل و دماغ پہ کیا گزرے گا؟ ان کے احساسات کیا مر نہیں جائیں گے؟ ان کا دل نہیں ڈوبے گا؟ اس چیز کو سوچیں، کسی دوسرے غریب کا خیال کریں۔ میں کسی کے لیے کوئی برا اچھا اس وقت نہیں بول رہی، لیکن میں ان لوگوں کا خیال کر رہی ہوں جو ابھی اس وقت جن کی ریسنٹلی شادیاں ہونے والی ہیں یا شادی ہوگی،
تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح پریشان کریں گے کہ ہمیں بھی یہ تحفے تحائف چاہیے، ہمیں بھی اتنا سامان چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو خدا را ان چیزوں کو بھی ویسے کہتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ منع فرمایا ہے کہ اپنے جو خوشیاں ہیں ان کو جتنا ہو سکے چھپاؤ، اپنے رازوں کو چھپاؤ، کیونکہ نظر بد حقیقت ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، نظر بد لگ سکتی ہے. اور آپ اس طریقے سے ڈیلی صداقت صاحب اپنی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا خیال کریں، نمائش بند کریں. میرا آج کا صرف یہ ریئیکشن کا تھا کہ نمائش بند کریں، نمائش شو آف نہ کریں، غریبوں کا خیال کریں. تو جن جن لوگوں کو میرا آج کا یہ ریئیکشن اچھا لگا کمنٹ میں اظہار کریے گا، اپنے ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کا خیال کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کی بچوں کی شادی کروائیں جو صاحب استطاعت ہیں. اگر یہ میری ویڈیو ملک سے باہر دیکھی جا رہی ہے تو میں ان لوگوں سے کہوں گی کہ 2 نمبر یوٹیوبرز کی مدد کرنے کے بجائے، جیسے کہ ماریہ بلال ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے آپ غریب بچیوں کی شادی کروائیں، غریبوں کا سہارا بنیں. اس وقت پاکستان میں ایک غریب بندے کے لیے آٹا لینا مشکل ہو گیا ہے. تو جی میں آج کے ریئیکشن سے لوں گی اجازت. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی. کمنٹ کا اظہار کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا. تو میں آج کی ویڈیو سے لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.